الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں قل، اے نبی فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، میری اطاعت اور تابعداری میں تمہیں فائدہ ہوگا. کیا فائدہ؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور نبی کی اطاعت کی بدولت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، جتنے میرے امتی ہیں، ایمان لائے ہیں، جو میرے امتی ہیں، سب جنت میں جائیں گے. الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو ابا ہے. ابا کا معنی انکار ہے. قیل یا رسول اللہ، کسی صحابی نے پوچھا کہ حضرت من ابا کون لوگ ہیں؟ من ابا، تو آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، تابعداری کی، جس امتی نے کہا مانا اور عمل کیا، جنت میں داخل ہوگا. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ ہے ابا. ابا کا لغوی معنی ہے انکار کرنا. قرآن مجید نے جو مختلف مقام پہ ایک بات کا ذکر کیا ہے نا کہ ہم نے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس ابا واستکبر،
ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کہنے لگا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ پاک آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، تو میں اونچا ہوں، مٹی کمزور ہوتی ہے تو میں اونچی ذات والا ہوں، میں چھوٹی ذات والے کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ تو یہاں لفظ ابا استعمال ہوا کہ اس نے ہمارے حکم کو نہیں مانا، انکار کیا۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سارے جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کیا، اور انکار یہی ہے کہ اطاعت نہیں کی۔ حدیث میں آگے شرع بیان ہو گئی، تابعداری نہیں کی۔ بہت سارے شریعت کے احکام ہمیں پتہ ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ہمیں پتہ ہوتے ہیں، بہت ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہوتا ہے، اور کن چیزوں سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہی من ابا ہے، یہ انکار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا تو سابقہ ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے۔ خواہ کوئی بت پرست ہے، آتش پرست ہے، سورج پرست ہے، ویسی داہریہ ہے، یا عیسائی اور یہودی سابقہ کتابوں کو ماننے والے ہیں، ساروں کو حکم ہو گیا کہ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کرو۔ جس نے یہ ساری امت اب نبی آخر الزمان کی ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، جو امت کے مان گئی، ایمان لے آئی، اطاعت میں آ گئی تو وہ کامیاب ہو گئی، دخل الجنہ۔ اور جنہوں نے نہیں مانا، امت وہ بھی ہے ابھی بات نہیں مانی ہے، اس امت کی جس نے بات نہیں مانی اس کے لیے نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ جس نے ایمان لایا اور بات مانی، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ تو امت کی دو قسمیں ہیں، نجات پانے والی، ایمان والی، اور اجابی کہ دعوت تو پہنچ گئی ان پر، اب سوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتش پرستوں نے ایمان لایا، جس کی مثال سلمان فارسی ہے، اور بت پرستوں نے ایمان لایا، جس کی مثال مکہ والے ہیں۔ عیسائیوں نے ایمان لایا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور اس کی ساری جماعت۔ یہودی کعب احبار ہیں مدینہ کے، اور مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن سلام، یہ یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے ایمان لایا۔ یہ یعنی آپ دیکھیں کہ آتش پرستوں نے اس وقت جو فارسی تھے یہ مجوسی تھے، مطلب یہ ہے کہ آگ کی عبادت کرتے تھے، تو ہر طرح کے لوگوں نے آپ پر ایمان لایا۔ اگر نجات کے لیے عیسائی مذہب ہی کافی تھا تو نجاشی نے کیوں ایمان لایا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا اور سارے اس کے ماننے والوں نے ایمان لایا۔ اگر یہودیوں کے لیے یہودی مذہب کافی تھا تو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اس وقت جو تھے وہ عبداللہ بن سلام تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ کعب احبار ہیں، ایک اور یہودی ہیں، اس یہودی کا نام آ جائے گا، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے یہ حلف اٹھائی تھی کہ اس جنگ میں اللہ کرے میں شہید ہو جاؤں
اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا غزوہ احزاب میں تو میرے 7 باغ ہیں اور 7 باغ پانی والے ہیں۔ وہ 7 کے 7 باغ جو پانی والے ہیں مدینہ میں ہی تھے، وہ میں نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کر دیے ہیں۔ یہ یہودی تھا، تو بات یہ ہے کہ سب کو ایمان لانا ضروری تھا، اور اس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہو گئی۔ یہودی بھی آئے، مسلمان ہوئے، عیسائی بھی ہوئے، بت پرست بھی ہوئے، آتش پرست بھی ہوئے، یہ روم ہرقل وغیرہ کچھ داریہ تھے وہ بھی ہوئے۔ تو آپ کی بعثت کے بعد ساری امت آپ کی ہے۔ اب جس نے ایمان لایا وہ دخل الجنہ، اور جس نے ایمان نہیں لایا ابھی بھی اس کے لیے موقع اچھا ہے۔ یہ زندگی قیمتی ہے، اگر اس کو قیمتی بنایا جائے تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت بھی کرتے ہو، تمہارے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فاتبعونی یہ جواب شرط ہے، شرط اور جواب شرط مل کر جملہ بنتا ہے۔ تمہارا دعویٰ، کیونکہ مشرکین مکہ بھی فی الجملہ اللہ کو مانتے تھے، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کے نام پر ہے، یہ ہمارے معبودوں کے نام پر ہے، فی الجملہ تو اللہ کو مانتے تھے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، کافی تب ہوگا فاتبعونی، اے میرے پیغمبر ان کو بتا دو کہ میری اتباع کرو گے تو اللہ کو ماننا بھی کام آئے گا۔ ویسے اللہ کو مانتے رہے، سارے مانتے ہیں، فی الجملہ تو سارے مشرک مانتے ہیں۔ آپ نے ہندوؤں کی باتیں سنی ہیں، ہندو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والا جانتا ہے، اس طرح ہے اوپر والا۔ اوپر کون ہے؟ ثم استویٰ علی العرش، بت تو ان کے سامنے ہے، وہ اوپر تو نہیں ہوتے۔ فی الجملہ اللہ کو مانتے تو سارے مانتے ہیں، اس انداز میں ماننا جیسے کہ حکم ہوا کہ اللہ کو مانو، فاتبعونی، اے نبی ان کو بتا دو تمہارا ماننا تب قابل قدر ہے کہ جب میری اتباع کرو، عقیدے کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، ہر زندگی کے زاویے کے لحاظ سے تم میری اتباع کرو۔ میری اتباع میں کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، پھر ہم فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ ہے، فلانی جگہ میں رہتا ہے، وہ بندہ ہمارا محبوب ہے، جاؤ تم بھی اس سے محبت کرو اور لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالو کہ اس کے ساتھ محبت کرے۔ اللہ کا بندہ جب محبوب بن جاتا ہے نا تو اللہ اپنی کائنات کو بھی پھر کہہ دیتا ہے کہ ہمارے بندے کے ساتھ تم محبت کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب تم اس کے پیغمبر کی اتباع کرو گے تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت یہ مشروط ہے پیغمبر اسلام کی اتباع میں۔ جب تک اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی، جب تک نبی کی کامل اتباع نہیں ہوگی، کامل اتباع نہیں ہوگی، ہر زاویے میں اتباع ضروری ہے۔ اچھا، پھر اگلا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، اللہ محبوب، اللہ کے محبوب بندہ ہو گیا وہ۔ واللہ غفور رحیم، آگے صفت بیان کی کہ اللہ کی شان یہی ہے، وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ تو اصل ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، ہر وقت ہی رجب ہو، رمضان ہو، اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ تذکرہ کرنا بھی ثواب ہے، تذکرہ سننا بھی ثواب ہے، لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، آگے اتباع ہے جس کا ہر جگہ میں حکم ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تب فائدہ ہے۔
اور جو نیکی سامنے آئے بس نیکی کو بجا لا، اور نیکی کو بجا لانے میں اگر سستی سامنے آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیل ہو گئے ہیں، امتحان میں فیل ہو گئے ہیں۔ اہل تصوف نے بڑی اونچی بات لکھ دی، اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو یہ ہے، اہل تصوف اولیاء کو کہتے ہیں، اولیاء اللہ کو۔ فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب نیکی بجا لانے میں سستی کا سامنا ہو، سستی محسوس ہو رہی ہو، تو سستی کا مقابلہ کر کے نیکی کو بجا لاؤ۔ اور اگر گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، کوئی سامنے گناہ ہے، گناہ کی طرف نفس لے کے جا رہا ہے، تو مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جاؤ۔ اگر تمہیں یہ ملکہ نصیب ہو گیا تو سمجھ جاؤ سب کچھ نصیب ہو گیا۔ نیکی بجا لانے میں سستی محسوس کرو تو سستی کا مقابلہ کرو اور نیکی بجا لاؤ۔ اب بعض دفعہ یہ مرحلہ آتا ہے، بندہ باوضو بھی ہے، وقت مکروہ بھی نہیں ہے، دل چاہتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لوں، پھر کہتا ہے خیر ہے نفل ہی ہے، یہ کام بھی تو نیکی ہے نا، جو اے بچوں کی روزی کما رہے ہیں۔ شیطان بڑا عالم ہے نا، آپ کو پتہ ہے شیطان بڑا عالم ہے، وہ اس کے پاس بڑا علم ہے۔ علامہ نے لکھا ہے نا کہ انسان کو کامل ہونے میں 4 عین ہونا ضروری ہے، 4 عین، عالم ہونا، عابد ہونا، عارف ہونا اور پھر عاشق ہونا۔ یہ جو آخری مرحلہ ہے نا، عاشق ہونا، یہ پھر وجہ تلاش نہیں کرتا، جس کے ساتھ عشق ہو جائے نا بس جو فرما دیا بس کی۔ شیطان میں 3 عین تھے، عالم بھی تھا، معلم الملائکہ تھا، عابد بھی تھا، روئے زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، عابد بھی تھا، عبادت گزار، عارف بھی تھا۔ عارف کی کیا مثال ہے؟ یعنی اللہ کو پہچانتا تھا کہ جب اللہ نے کہا نا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے نافرمانی کی ہے، اللہ غصے ہو گئے، ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، تو کہنے لگا کہ میں چلا جاتا ہوں لیکن مجھے اتنی صلاحیت تو دے دیں میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں۔ پھر بھی دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کوشش کرو، جو ہمارے بندے ہوں گے نا تمہارا بس ان پر نہیں چلے گا، الا عبادک الصالحین۔ قرآن مجید نے 14ویں پارے میں اس بات کو 2 مقام پہ ذکر کیا ہے، لیس من سلطان، آپ کا بس نہیں چلے گا، جو میرے پر ایمان لائیں گے، نیکی کریں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ مرحلہ آتا ہے کہ بندہ نیکی بجا لائے یا نہ لائے، تو پھر کہتا ہے چھوڑو نفل ہی ہے نا بعد میں کر لیتے ہیں۔ یہ نفل بھی بعض دفعہ بڑے اونچے ہوتے ہیں، بڑی قیمتی ہوتے ہیں۔ مقام قرب الہی اور ولایت یہ عبادت سے ملتی ہے دوستو، مقام قرب الہی اور ولایت یہ عبادت سے ملتی ہے۔ جنت خدمت سے مل جاتی ہے، صدقہ خیرات سے مل جاتی ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، جنت بھی چاہیے، لیکن اصل یہ مقام ہے۔ اور وہ جتنے اولیاء گزرے سب عبادت کی وجہ سے ولی بنے نا جی۔ تو بات کر رہا ہوں کہ شیطان بڑا عالم ہے نا، بندے کو سمجھا دیتا ہے، وہ خیر بعد میں یہ نیکی کر لیں گے، یہ فلانا کام بھی بعد میں کر لیں گے۔ بعض دفعہ بندہ کوئی نیت کرتا ہے کہ فلانی جگہ میں نا پیسے خرچ کروں گا، کوئی رفائی کام ہے، تو پھر درمیان میں آتا ہے ٹھہرو رہنے دو، یہ چھوڑو، اس طرح بعد میں کر لیں گے۔ یہ شیطان سکھا رہا ہے نا، اور یہ اگر دین کی طرف یہ بندہ کمزور ہے نا تو شیطان کی شاگردی میں آ جائے گا۔ تو وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب نیکی بجا لانے میں سستی محسوس کرو تو سستی کا مقابلہ کر کے نیکی بجا لاؤ، اور جب گناہ کا تقاضا ہو،
یا گناہ کا تقاضا کہنا چاہیے، بزرگ تو اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں نا، گناہ کا موقع، یہاں قدم قدم پہ موقع ہے گناہ کا، گناہ کا موقع آ رہا ہے تو گناہ سے مقابلہ کر کے بچ جاؤ۔ اگر یہ بات تمہیں حاصل ہو گئی تو سب کچھ مل گیا، اللہ کے ولی بھی ہو گئے ہو اور حفاظت میں بھی آ گئے ہو، مقام قرب الہی بھی نصیب ہو گیا۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ اللہ کو ماننے کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو، یہ قبول نہیں ہے، فاتبعونی، میری نبی کو نبی بیان کر رہے ہیں نا، میری اطاعت کرو۔ اور المطلق اذا یطلق یراد بہا الفرد الکامل، نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، گناہ معاف ہوں گے۔ تو نبی کی اتباع مطلق ساری چیزوں میں اتباع ہے، ساری چیزوں میں اتباع ہے۔ تھوڑا بہت مشکل تو ہوتا ہے، ہر کام میں مشکل ہوتی ہے، تو کیا فائدہ دین کے راستے میں اگر مشکل آئے تو مقام بلند ہوتا ہے، تو اتباع ہے یہ۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، لوگوں کی یہ غلط سوچ ہے کہ اتباع شریعت میں آخرت اچھی ہوتی ہے، نہیں، دنیا پہلے اچھی ہوتی ہے، آخرت بعد میں اچھی ہوتی ہے۔ اگر دنیا کا بس چلے، مولوی یہ کپڑے نہ پہن سکے، یہ پگڑی نہ پہن سکی، یہ افغانستان کی قیمتی پگڑی نہ پہن سکے، یہ کھانا بھی نہ کھا سکے، دنیا کا بس چلے تو اللہ والوں کو دنیا سے بھگا دیا جائے، تم بوجھ ہو یہاں پر، سمجھ رہے ہو بات؟ اللہ کے راستے میں آؤ، دنیا پہلے ملتی ہے، آخرت بعد میں ملتی ہے۔ جو حلال چاہو کھانے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، وہ رب العالمین عطا کرتا ہے، ریاضت ہوتی ہے، دین پڑھنا مشکل ہے، پھر بڑے مسائل سے آگے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ زمانہ آتا ہے نبی کے گھرانے پر چادر ایک ہوتی ہے، نماز میں تاخیر سے باہر تشریف لائے، اور وہ زمانہ بھی آیا کہ وفود کے ملنے کے وقت آپ 30 ہزار درہم کا جبہ زیب تن فرماتے تھے۔ دنیا بھی دیتا ہے اللہ، اطاعت کاملہ ہونا جی، تو جن کے کپڑوں کو پیون لگے ہوئے تھے وہ فارس و کسرا و قیصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت اعلان ہوا تھا نا جی کہ 100 اونٹ کا انعام ملے گا جو نبی کو پکڑ کے لائے، سراقہ بن مالک آ گیا، 100 اونٹ کا انعام سنتے ہوئے نا آ گیا، سامنے آ گیا، ارادہ کر لیا، گھوڑا دھنس گیا، یا بعض نے کہا وہ دوسرا بندہ تھا، یہ دوسرا ہے، اچھا کہنے لگا توبہ کرتا ہوں، معاف کر دیجئے، آپ نے معاف کر دیا۔ بہرحال کہنے لگا، آپ نے فرمایا سراقہ تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، عجیب بات ہے، 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں تم مجھے پکڑنے آئے ہو، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بات عجیب سی ہو گئی، بے موقع سی ہو گئی، کلندر ہرچ گوید دید گوید۔ کہنے لگا حضرت جی میں ایمان لے آؤں گا، رکا لکھ دے۔ آپ نے رکا لکھ کے دے دیا، لکھوا کے دے دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، یہ کسرا فتح ہوا، یہ ایسے ویسے نہیں، ڈھیروں کے لحاظ سے سونا اور چاندی مال غنیمت میں آیا، ڈھیروں کے لحاظ سے، جیسے آپ کے ڈھیر فرنگی اٹھا کے لے گیا، سونے اور چاندی کے درہم و دنانیر انگریز یورپی آپ کے خزانے لوٹ کے لے گیا۔ وہ لوگ جن کا یورپ کا ویزا لگ جاتا ہے بڑے گیت گاتے ہیں، بڑا جناب وہ فلانا امیر ملک ہے فلان، وہ تمہارے ہی پیسے لوٹ کے گئے ہیں، اور وہ گنے نہیں جاتے تھے اتنے۔ آپ پڑھ کے دیکھو مغلیہ خاندان کی حکومت۔ تو بات یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوا نا جی، سارا کچھ آ گیا، مدینہ طیبہ کی مسجد کے باہر ڈھیر لگ گئے،
وہ اونٹ بھی سونے کے، تلواریں سونے کی، چاندی کے ادھر ادھر سجے ہوئے گملے، کیا کیا چیز تھی، تخت تھا جو اس کا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سراقہ بن مالک کو بلاؤ، وہ جس کو خط لکھا گیا جو پکڑنے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا آگے آ جاؤ، خادم کو کہا کہ کسریٰ کے کنگن جو لائے ہیں وہ اس کو پہنا دو۔ میرے آقا نے یہ فرمایا تھا سراقہ تم مجھے پکڑنے آئے ہو، تمہارے ہاتھوں میں تو میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، پہنا دیے اور کہا سراقہ پھر اب اتار بھی دو، کیونکہ یہ بھی فرمان رسول ہے اور وہ بھی فرمان رسول ہے کہ زیورات سونے اور چاندی کے مرد نہیں پہن سکتا، تو یہ بھی اتار دی۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ نبی کی اتباع میں یہ اتنے مستغرق تھے کہ بڑی بڑی زمینیں تھیں ان کی مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو زمینوں کو، چلو مدینہ کی طرف میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اتنے بڑے مالدار، یہ جبل عمر، یہ فلان، یہ اسی لحاظ سے نام تھے نا۔ تو قرآن نے پھر کیا کہا؟ یہ سارا کچھ چھوڑ کے آگئے نا جی، فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ۔ وہ مکہ والے مسلمان، وہ فقیر مسلمان، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ فقراء مہاجرین جن کو اپنے گھر بار سے نکالا گیا، میری محبت میں، میرے شہر میں آ گئے، اپنے علاقوں میں جب تھے تو مالدار تھے، جب ہجرت کر کے آئے تو فقیر بن گئے، سب کو چھوڑ کے آنا ہے۔ تو فقیر تھے، آپ نے کسی صحابی مہاجر کی اس انصاری کے ساتھ رہائش کی ترتیب بنائی، اس کے ساتھ بنائی، کچھ نہیں تھا نا اپنے پاس، اور جب کامل اتباع کی تو اللہ نے کیسر و کسریٰ کو قدموں میں رکھ دیا۔ تو بات یہ دوستو جو بتانا چاہتا ہوں، اتباع شریعت میں دنیا میں پرسکون ہوتی ہے اور آخرت بھی پرسکون۔ جی اتباع شریعت میں آؤ، رزق حلال میں آؤ، اچھے کاروبار میں آؤ، حلال کاروبار میں آؤ، اور اللہ رسول کے حق حقوق، والدین کے حق حقوق، بیوی بچوں کے حق حقوق میں ڈنڈی نہ مارو، دیکھو کیسا سکون ملتا ہے۔ اور یہ اتباع شریعت تھی، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی اتباع شریعت تھی، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو فقیر تھے، کیونکہ تھا مکہ میں، وہ چھوڑ آئے تو فقیر تھے اور کچھ نہیں تھا، لوگوں کی گھروں میں رہے شروع میں، لیکن اتنی غربت کے باوجود کہ بندہ لوگوں کے گھروں میں رہے، اتنی غربت کے باوجود اتباع شریعت غریب ہو کر بھی نہیں چھوڑا، اور خلیفہ مسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن کر بھی شریعت کو نہیں چھوڑا۔ اصل تو ایمان والے کا یہ کام ہے، حالت کوئی بھی ہو، اتباع شریعت کو وہ نہ چھوڑے۔ ہم تو ذرا سی خوشی ہو جائے تو ناچنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا غم آ جائے تو ایمان ہی سمجھ نہیں آتا کس کونے میں ہوگا۔ غم میں صبر ہے اور خوشی میں شکر ہے، یہ شریعت کا حکم۔ تو ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے کہ نبی کی خوبی ہے داعین الی اللہ بإذنہ، میرے حکم سے آپ دعوت الی اللہ دیں۔ یہ دعوت الی اللہ دینا بڑا مشکل کام ہے، یہ بإذن اللہ میں اللہ کا اذن اور اللہ کی مدد شامل ہے۔ اے نبی ہماری مدد سے، ہماری نصرت سے، ہمارے حکم سے آپ دعوت الی اللہ دیں۔ اور کیسی جگہ میں دعوت دی جا رہی ہے جہاں فی الحال ایک بھی توحید کے اوپر قائم نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے ہیں جی، تو پھر دین کا کام ہوتا ہے۔ یہاں جو آپ کے پیغمبر نے دین کا کام کیا نا، وہاں دیکھیں، اس کے بعد پھر کچھ ماننے والے اور کچھ پتھر ماننے والے، برسانے والے آئے نا جی۔ تو بات کیا ہے؟ اگلی بات سراجم منیرا، اے نبی بشیر بنایا، نذیر بنایا، شاہد بنایا، داعی الی اللہ بنایا، اور پانچویں صفت اس مقام پہ یہ ہے کہ آپ کو روشنی دینے والا چراغ بنایا۔
روشنی دینے والا سورج بنایا۔ یہ اس بات پر ہم گزشتہ جمعے پر چھوڑ کے گئے تھے کہ نبی کی جو ذات ہے وہ ظاہری بھی سراج منیر ہے، روحانی بھی سراج منیر ہے۔ آپ کے ظاہر سے بھی روشنی ملے گی، ہدایت بھی روشنی ملے گی۔ رات صحابہ رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھتے ہیں اور بس بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور کیا بیان کرتے ہیں؟ تھکے ہارے آتے، غموں کے مارے آتے، نبی کا چہرہ دیکھتے تو سارا کچھ ختم ہو جاتا۔ وہ عورت جس کے غزوہ احد میں شوہر شہید، بیٹے شہید، کئی شہید ہو گئے، اور وہ سوال یہی کرتی رہی کہ اللہ میرے بچوں کی، شوہر کی شہادت کو قبول کرے، بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ وہ یہ پوچھتی رہی۔ اور کسی صحابی نے بتایا کہ وہ جو ٹیلے پر جو جلوہ افروز ہے وہ پیغمبر ہے اور باصحت ہے، تو کیا کہتی ہے؟ فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے پیغمبر بیٹا شہید ہو گیا اللہ قبول کرے، شوہر شہید ہو گیا اللہ قبول کرے، اور ان کی شہادت کی برکت سے مجھے بھی اللہ آخرت میں سکون و راحت کی زندگی عطا کرے، لیکن اے میرے پیغمبر کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے چہرے انور کے دیدار کے بعد دنیا کی ہر مصیبت بھول گئی ہوں، ہر پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ظاہری آپ کے چہرے میں اللہ نے وہ رونق رکھی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے نا، لوگ بڑے محبت کرتے ہیں، جڑ جڑ کے پروانہ وار بیٹھتے ہیں، اللہ نے مجھے حسن دیا، نمک اس میں ملایا ہے۔ نمکین حسن اچھا ہوتا ہے نا، اچھا لگتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں سے پوچھو نا جن کو نمک منع ہوتا ہے، جی وہ ایسی زندگی کی بیچارے کھاتے رہتے، کوئی نہیں ذکر شکاتا۔ یوسف کو بھی اللہ نے حسن دیا تھا، لیکن اس میں سفیدی غالب تھی، نمک کم تھا۔ اور یہاں ملاحت ہے، ملح کا لفظ آپ نے استعمال کیا، ملح نمک کو کہتے ہیں۔ آپ کے یہ زہری تھی بات، اور آپ کے اخلاق بھی وہ حسن ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے، مشرک ہے، سمامہ بن اساد، امام ترمذی نے اس کی واقعے کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مدینہ کے ارد گرد کہیں پھر رہے تھے، اس کو مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، روٹی پانی دیتے رہے، حاجت کے لیے کھولتے رہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا اس کو کھول دو، اور کہا سمامہ جاؤ، چلے جاؤ، کوئی صلاح نہیں، بس جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، کہنے لگا میں اب کہیں نہیں جا سکتا ہوں۔ 3 دن میں وہ آپ کے حسن اخلاق حسنہ اور آپ کا کردار، آپ کے ساتھیوں کا ملنا جلنا اٹھنا ایسا میرے دل پہ گھس گیا ہے کہ مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دے۔ آپ نے تو کوئی تبلیغ نہیں کی، بس اس کو باندھے رکھا، حقیقت میں تو سزا تھی، لیکن نظر چاہیے نا، وہ جس زاویے سے نبی کو، نبی کے صحابہ کو دیکھتا رہا نا جی، وہ اثر کر گئی بات۔ یہ ظاہری حسن ہے، ظاہر اخلاق ہیں، آپ کا کردار ہے، ایمان والے میں ایمان بھی ہو، عبادات بھی ہوں، ظاہری کردار بھی ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، اور ہر کسی سے تبسم سے پیش آئی، یہ سنت ہے۔ لوگوں نے تبسم کے ساتھ پیش آنے کو غیر محرم لڑکی کے لیے فٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی ادھر شریعت کا اصول اور ہے کہ غیر محرم کے اگر دیکھو گے گندی نظر سے، پہلی نظر تو ویسے معاف ہے، تو جہنم میں سلائی کو انگاروں پر دہکا کر آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ وہاں تبسم نہیں، وہاں نگاہوں کو نیچے رکھا ہے۔ جی ہر شریعت کا ہر حکم اپنے اپنے مقام پہ رکھنا، ادھر کا ادھر نہ لے کے جاؤ۔ مکہ کی زندگی میں آپ کی دعوت و تبلیغ شروع ہے، کچھ ماننے والے ہو رہے ہیں، اکثریت ایذائیں پہنچا رہی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مکہ کے چوراہے پر ایک بڑھیا، مشہور واقعہ ہے، ایک بڑھیا
گٹھڑی باندھ کر کھڑی ہوئی ہے، کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ آ گئے، آپ نے کہا مجھے کدھر جانا ہے؟ کہا ادھر جانا ہے۔ آپ نے کہا میں چھوڑ، کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجید میں ہی تو بوڑھوں کا بوجھ والوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ بوڑھی کہتی ہے وہ جوان رانا، بعد میں تو یہ مسلمان ہو جاتے، وہ جوان رانا آیا میرے پاس، میں چوراہے پر، مکہ کے چوراہے پر کھڑی ہوئی تھی۔ جوان رانا اس کو کہتے ہیں وہ انگلش دانوں کہ جس کے چہرے کا حسن ایسا کھل کھلا رہا ہو کہ اس کے رخساروں سے بندہ اپنا چہرہ دیکھ پائے۔ وہ جوان رانا آیا، میری گٹھڑی اٹھائی، پورے راستے میں وہ خاتون، وہ بوڑھی اماں نصیحت ہی کرتی گئی کہ میں تو مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، ادھر سنا ہے کوئی آیا ہے اور بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، میں اس وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اے میرے نوجوان بیٹے، تم بڑے خدمتگار ہو، بڑے اچھے ہو، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس سے بچ کے رہنا۔ منزل تک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں کو پہنچا دیا، دعائیں دیتی ہے، نصیحت کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ اے نوجوان رانا ذرا بتاؤ تمہارا خاندان کیا ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ لوگ تو بوڑھوں کو دھکے مارتے ہیں، ان کے سامانوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو کیسا اس دھرتی میں نوجوان آ گیا، ذرا اپنا نام تو بتاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا اماں جی نام کو کیا کرتی ہو، تمہارا کام ہو گیا۔ اصرار کرنے لگی تو آپ نے فرمایا اماں جی جس شخص سے دوری کی مجھے شروع سے نصیحتیں کرتی آ رہی ہے، میں وہی محمد ہوں۔ ششدر رہ گئی، آنکھیں برسنے لگی، کہاں غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی ہوئی، ایسے شخص کے علاقے کو چھوڑ کر، ایسے مہربان کو چھوڑ کر میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دو۔ یہ کردار ہے، یہ ظاہری حسن ہے اور ایک آپ کا روحانی حسن ہے، دونوں کار فرما ہے، دونوں کار فرما ہے۔ کوئی حاصل کرنے والا ہو، علماء نے لکھا ہے نا باوضو رہنے کی کوشش کرے، تسبیحات کرے، سنت کی اتباع کرے، سنت کی اتباع اور درود شریف پڑھے خوب جتنا موقع ملے، جو درود بھی آتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ابراہیمی پڑھتے رہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جی قصیدہ بردے والے کا درود ہے، کہتا ہے مجھے اس وجہ سے قرب نبی ملا، زیارت نبی ہوئی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے؟ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اس وجہ سے قرب رسول ملا۔ تو درود شریف ہونا چاہیے، جتنا ہم 1400 سال دور ہیں، نبی کی زیارت ظاہری ہمیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن جب اس اتباع میں آئے، درود میں آئے، شریعت کی اتباع میں آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز اب بھی نصیب ہوتے ہیں، برکات اب بھی نصیب ہوتے ہیں، مقام قرب الہی، مقام قرب رسول اب بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہ نبی سے مانگنا نہیں ہے، نبی پر درود و سلام بھیجنا اپنی حاضری لگانا ہے۔ دیکھو نا کیسے ہوا کہ نور الدین زنگی کو خواب میں حکم ہوا نا، یہ تو مشہور بات ہے، یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے یار، کیا بادشاہ تھے، تہجد پڑھتے ہیں پھر سوتے ہیں پھر خواب آتے ہیں، نور الدین اٹھو جاؤ
ہماری قبر کے قریب کوئی لوگ پہنچ رہے ہیں، ہمیں تکلیف دینے والے ہیں۔ یہ نور الدین بادشاہ کو خواب آ رہی ہے اور ایسا ہی ہوا، ان کو پکڑا گیا۔ یہ فیض ہے جو آپ کا نیکی کا مقام ہے نا، جو قرب ہے نا آپ کا، درود شریف، اتباع سنت وغیرہ، اس وجہ سے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، نبی کی شان میں انہوں نے بڑے قصائد لکھے ہیں، اور آخر میں یہ لکھتے ہیں چوسوت کند سعدی ناتمام علیہ السلام ہے اے پیغمبر، کمزور ساتھی آپ کی تعریف کیا کر سکتا ہے۔ ایک شعر لکھا اور پریشان ہو گئے، اسی ردم اسی وزن پر چوتھا مصرع نہیں بنتا، پریشان ہو گئے۔ اور کیا ہے وہ مصرع؟ مشہور بات ہے، سب دنیا پڑھتی ہے۔ فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چار مصرے نبی کی شان میں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے، چوتھا مصرع اسی وزن کا نہیں بن پا رہا، پریشان ہو گئے۔ بلغ العلا بکمالہ، میرے پیغمبر کو اللہ نے وہ بلندیاں عطا کی کہ عرش کے قریب پہنچ گئے، عرش پر پہنچ گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، کفر و شرک، ظلم و ستم کی تاریکیاں سب روشنی میں بدل گئیں، میرے پیغمبر کو اللہ نے ایسی روشنی عطا کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے نبی کی ہر ادا خوبصورت ہے، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا تبسم کرنا، خاموش رہنا، اس کا بیان کرنا، اس کا لباس پہننا، اس کی ہر ادا اونچی ہے۔ پریشان ہو گئے، چوتھا مصرع اسی ردم پر، اسی وزن پر نہیں بن پا رہا، سو گئے۔ نبی کی زیارت نصیب ہوئی، یہ اونچے قلب والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے، جن کے دل روشن ہو، میل نہ ہو، دنیا کا بغض و حسد کی وہ بیماریاں نہ ہو۔ جب دل صاف ہوتا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی بھی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سو گئے، پریشان حالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سعدی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول 3 شعر آپ کی منقبت میں لکھے، ایک وزن پر، چوتھا مصرع رباعی پوری کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا، سعدی چوتھے نمبر پہ لکھ دو صلو علیہ وآلہ، کہ اے امتیو اپنے آخری پیغمبر پر جب موقع ملے درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ یہ آپ کا حسن روحانی ہے، فیض روحانی ہے جو نصیب ہو رہا ہے آج بھی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ ذرا تاریخ تو پڑھیں، امام بخاری جس ستون کے ساتھ بیٹھ کر نا جی مسجد پہلے تو ادھر ادھر بہت دور جگہوں میں پڑھتے رہے، پھر حدیث لکھنا شروع کی۔ ایک حدیث لکھنے پر کئی نفل پڑھتے تھے، وہ ستون بھی گواہی دیتا تھا، آج کل تو نہیں تھا، وہ گھس گیا، کسی حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا، آگے پیچھے پوچھتے رہتے تھے، نفل پڑھتے رہتے تھے، درود پڑھتے رہتے تھے، نبی کے روزے پر حاضری دیتے رہتے تھے، وہ ادھر ہی بیٹھے تھے۔ تو پھر رات کو کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ بار بار یاد کر کے جب سو گئے تو نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بخاری کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان؟ تو کہنے لگے، حضرت اس حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ فرماتے تھے، سعدی اس کا مطلب یہ ہے اور فلانی حدیث اس کا مطلب ہے، اور چنانچہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ اب یہ روحانی فیض کی بات ہے نا، بعض لوگ جب اس طرف نہیں ہوتے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ دوستو، ہمارے نبی کو اللہ پاک نے سب خوبیاں عطا کی ہیں، سب خوبیاں عطا کی ہیں، وہ تمام خوبیاں ساری تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جب اتباع شریعت ہوگی تو کوئی نہ کوئی خوبی کی جھلک بھی مل جائے تو کام ہو جائے گا، اور اصل اتباع شریعت۔ اور شیخ سعدی نے بڑی اونچی بات
ہماگیر اور سانپ کو ایک شعر میں جو جمع کیا ہے آپ نے سنا ہوا ہے. فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اے میرے پیغمبر، کسی پیغمبر کو تو ید بیضا ملا، کسی کو کلیم اللہ کا لقب ملا، کسی کو بادشاہی ملی، ہواؤں کے دوش پہ اس کا تخت چلتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن آنچ خوبا ہما دارن، سارے انبیاء کو اللہ نے ایک 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 خوبی دی، لیکن اے میرے محبوب پیغمبر آپ کے اندر ساری خوبیاں یکجاں کر دی. ساری پیغمبر سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، وہ احمد بھی، وہ حامد بھی، وہ محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، وہ مشہود بھی، وہ علم و حکمت، وہ علم و حکمت اس میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب و اوصاف بیان کرنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک اپنا اور اپنے محبوب کا حقیقی چاہنے والا بنا، اور آپ کی جو سنت ہے، اخلاق حسنہ ہے، اسوہ رسول ہے، سیرت رسول ہے، ہمیں ہمت اور جذبہ دے کہ اس کو عملاً ہمیں اپنانے والا بنا. اگلی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو، اللہ دین کی سمجھ نصیب ہو.